السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں دو مسئلے ہیں، ایک امام کا قرآن دیکھ کے تلاوت کرنا، لوگوں کو نماز پڑھانا قرآن دیکھ کر، دوسرا ہے امام قرآن پڑھ رہا ہو، جماعت ہو رہی ہو تو پیچھے سے لوگ قرآن سنتے ہیں اور ہاتھ میں موبائل یا قرآن پکڑ کے دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ یہ دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ، امام تلاوت کر سکتا ہے قرآن پکڑ کے، یا موجود سہولت موبائل آ گئی یہاں اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھ سکتا ہے؟ تو اس بارے میں ہمارے لیے مقتدیٰ اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور دوسری کئی مقامات پر اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ تو تب اعمال ضائع ہو جاتے ہیں جب کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یا اطاعت میں نہ ہو۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص کوئی بھی عمل کرے وہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دور نبوت 23 سال پر محیط ہے، تو 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرض بھی پڑھی، سنتے بھی پڑھی، نوافل بھی پڑھے، رات کا قیام سارا سال کرتے تھے، تراویح کا بھی اہتمام کیا۔ اس کے باوجود کہیں بھی کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو دیکھ کر تلاوت کی ہو، آپ زبانی پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام آپ کی زندگی میں وہ بھی ایسے کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ انفرادی بات کرتے، کچھ اجتماعی کرتے، 2 4 10 بندے اکٹھے ہو جاتے، ان کا ایک امام ہوتا، تو امام بھی زبانی پڑھتا تھا۔ کسی نے کوئی صحیفہ کوئی جز لے کے آ گیا ہو، وہ لکھتے تھے قرآن باقاعدہ۔ اس طرح کی احادیث ملتی ہیں کہ صحابہ کرام قرآن لکھ لیا کرتے تھے، لیکن کسی نے آپ کی زندگی میں قرآن پکڑ کے تلاوت نہیں کی۔ تو سنت کا طریقہ بھی یہ 3 چیزوں پر محیط ہے۔ اللہ کے رسول نے خود عمل کوئی کام کیا ہو، کسی کام کا کہا ہو، یا آپ کی موجودگی میں کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہو، تو تب وہ سنت کا درجہ پاتا ہے۔ تو ایسے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی، اس لیے قرآن تھوڑا یاد ہے، زیادہ یاد ہے، اس کو جتنی دیر آپ قیام کر سکتے ہیں اس کو زبانی ہی پڑھنا چاہیے، حتیٰ کہ تکرار بھی آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا 2 4 10 صورتیں یاد ہیں تو وہ بار بار پڑھتے چلے جائیں۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ قرآن زیادہ پڑھو گے، مثلا زیادہ پارے پڑھو گے تو تب زیادہ ثواب ملا ہوگا۔ اگر آپ کو 10 12 صورتیں یاد ہیں، آدھا پارہ یاد ہے یا ایک پارہ یاد ہے، اس کو رپیٹ کرنے سے، دہرانے سے ثواب کی کمی ہو جائے گی۔ بس قیام اللیل میں قیام مقصود ہوتا ہے، جتنا آپ لمبا قیام کر لیں، چاہے صورتوں کو 2 بار 6 بار 4 4 مرتبہ پڑھ لیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، پڑھنا زبانی ہی چاہیے۔ اس کی ایک دلیل بھی ثبوت بھی ملتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جامع ترمذی میں 448 نمبر روایت ہے، بیان کرتی ہیں، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بآیۃ من القرآن لیلۃ، ایک رات اللہ کے رسول نے قرآن کی ایک آیت سے قیام کیا۔ مثلا ایک آیت بار بار اسی کو پڑھتے تھے اور ساری رات اسی آیت کے ساتھ قیام کیا ہے، اس کے ساتھ نہ کوئی اور صورت، نہ پارہ، نہ 2 پارے، نہ 6 پارے۔ تو مطلب اگر یہ بیان جواز کے لیے ہے کہ کسی کو کم قرآن یاد ہو تو وہ غلط طریقہ اختیار نہ کرے، وہ اسی کو زبانی ہی دہراتا چلا جائے، دہرانے سے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا زیادہ قرآن پڑھنے سے ملتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت۔ اب آتے ہیں سلف سے، تابعین، تبع تابعین کے آثار سے۔ تو اس سے 2 طرح کا ثبوت ملتا ہے ہمیں۔ کچھ لوگ دیکھ کر قرآن پڑھنے کو معیوب اور مکروہ سمجھتے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو جائز سمجھتے تھے۔
المصاحف ابو داود، امام ابو داود کے بیٹے ہیں ابو بکر بن ابو داود کی کتاب ہے المصاحف۔ اس میں صفحہ نمبر 452 پہ کچھ آثار لکھے ہیں۔ پہلا اثر ہے، مغیرہ بن مقسم بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی یہ کارہ ان یؤم الرجل القوم وهو یقرأ فی المصحف، وہ ناپسند کرتے تھے کوئی شخص کچھ لوگوں کو امامت کروائے جبکہ وہ مصحف سے دیکھ کر تلاوت کر رہا ہو، تو زبانی اس کو پڑھنا چاہیے، دیکھ کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان کا ایک موقف یہ تھا۔ تو دوسری ان سے جو اثر منقول ہے وہ ہے انہ کان یکرہ الامامۃ فی المصحف ویقول یتشبہ باہل الکتاب، ابراہیم نخعی جو ہیں وہ مصحف سے دیکھ کے امامت ناپسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اہل کتاب کی مشابہت ہے، یہودی اور عیسائی ایسے کرتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی معیوب چیز ہے کہ ایک تابعی جو ہے وہ کہہ رہا ہے اہل کتاب کے ساتھ اس کو مشابہت قرار دے رہا ہے، تو یہ بڑا معیوب عمل ہوگا۔ سند اس کی صحیح ہے، پچھلی بھی سند صحیح تھی، یہ بھی صحیح سند ہے۔ اسی طرح سعید بن مسیب جو ہیں معروف تابعی ہیں، فقیہ تابعی، تو ان سے پوچھا گیا، قتادہ بن دعامہ کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا جو شخص رمضان میں نماز تراویح مصحف سے دیکھ کر پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا اذا کان معہ ما یقرأ بہ لیلتہ فلیقرأ بہ، اس کے پاس رات قیام کرنے کے لیے جتنا قرآن موجود ہے وہ اسے پڑھے، اوپر سے نہ دیکھے۔ تو کتاب المصاحف میں یہ المصاحف لابن ابی داود میں کچھ آثار ہیں سیدہ عائشہ سے۔ ایک خود ان کا کہ وہ قرآن دیکھ کے پڑھتی تھی وہ تو ثابت نہیں ہے، اس میں زہری کی تدلیس ہے۔ دوسرے آثار ہیں کہ ان کا ایک غلام ذکوان تھا، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کو معلق بیان کیا ہے صحیح بخاری میں، تو وہ ان کو امامت کروایا کرتا تھا، قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھتا تھا اور حضرت عائشہ ان کے اقتداء میں نماز پڑھا کرتی تھی۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی عمل ہے، کتاب و سنت سے انہوں نے کچھ ثبوت دیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی دلیل ملی، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مخالف عمل تھا۔ تو جن کو قرآن یاد ہے، اگر کوئی حافظ کا بندوبست کر سکتے ہیں وہ کر لیں، ورنہ جس کو جتنا یاد ہے پارہ 2 پارے 4 پارے وہی پڑھتا چلا جائے، انفرادی طور پہ جتنا یاد ہے اتنا پڑھتے چلے جائیں۔ تو یہ ہے امام کے بارے میں۔ اب مقتدی قرآن پڑھ سکتے ہیں، تو اس بارے میں ہمیں کوئی اثر نہیں ملتا کہ امام زبانی تلاوت کر رہا ہو یا اوپر سے دیکھ کے۔ تو پیچھے مقتدی جو ہیں وہ قرآن دیکھ کے اس کی طرف توجہ کر کے کہتے ہیں جی اس سے زیادہ جو ہے دلچسپی بڑھتی ہے اور زیادہ توجہ ہوتی ہے، تو یہ بالکل ہی غلط ہے، قرآن کے سیاق کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مقتدیوں کے بارے یا عام لوگوں کے بارے میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو مقتدی ہوں یا عام لوگ وہ اس کو جو ہے 2 کام کرنے ہیں، فَاسْتَمِعُوا غور سے سنیں، دیکھنے کی بات ہی نہیں ہوئی، وَأَنصِتُوا اور خاموشی اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ ایسی کرتے تھے، آپ فرض نماز کی امامت ہوتی یا سنن کی تو وہ پیچھے جو ہے وہ قرآن کا استماع کیا کرتے تھے، توجہ سے سنا کرتے تھے۔ کسی نے دیکھ کے اپنا صحیفہ لا کے یا اپنا جز لا کے نہ مقابلہ کیا، نہ موازنہ، اور نہ کہا کہ اس سے خشوع زیادہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ بالکل ہی خشوع کے خلاف ہے، کیونکہ ایک تو ہاتھ باندھنے کا حکم ہے، یہ ہاتھ نہیں باندھ رہا ہوتا، اس نے قرآن پکڑا ہوتا ہے۔ امام اور مقتدی جو بھی قرآن پکڑتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ کے باندھتے تھے، ہاتھ کھلے نہیں چھوڑتے تھے، تو جب قرآن پکڑے گا تو اس کے ہاتھ کھلے ہیں۔ پھر نماز میں انسان جو ہے اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، التفات نہ کرے کسی چیز کی طرف، تو اس کے سامنے تو قرآن آ گیا، پھر قرآن میں توجہ ہوگی، حالانکہ اس نے جو سننا تھا سننے سے توجہ بٹ گئی، اب اس کی توجہ ہوتی ہے حروف کے دیکھنے کی طرف، تو یہ طریقہ بالکل ہی غلط ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور یہ فضول شوق، اب چونکہ موبائل آ گئے ہیں ہر بندہ موبائل کھول کے ادھر کھڑا ہو جاتا ہے، تو ایسے غلط طریقوں سے جو بالکل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور آداب قرآن کے خلاف ہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔